ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعثت نبوی کے 12ویں سال، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 51 ایئرس یہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلکہ 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدات کرائے، اور اپنے دیدار و ہم کلامی سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور معراج کا یہ واقعہ 27 رجب المرجب کو پیش آیا، تو آج جو آنے والی رات ہے یہ ہمارے وطن پاکستان میں 27ویں شب ہوگی، یعنی آنے والی رات یہ انشاءاللہ معراج شریف کی رات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر و عافیت اس رات سے ملائے اور اس رات کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال قبل ہفتہ یا پیر کی رات اور مشہور روایت کے مطابق 27 رجب المرجب کو رات و قلب اطہر کو باہر نکالا اور زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر دھویا۔ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا اور معراج شریف کی رات کو پیش آنے والا ان میں سے چوتھا تھا۔ پہلی مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت، دوسری مرتبہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس تھی، تیسری مرتبہ غار حرا میں قرآن مجید کی جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت، اور چوتھی مرتبہ معراج شریف کے وقت۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان معجزہ معراج، سبحان اللہ، اس کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس برا جس کا نام جاروت تھا یہ لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، انتہائی سفید اور لمبے قد والا چوپایا تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچا اور جس جگہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو اس نماز میں جو نماز ادا کی گئی، اس نماز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے امام تھے۔
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان عالی کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے ان کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، اور جبریل امین علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ تو یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ تو سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مقتدی، اور ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء، امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یعنی کائنات کی یہ کتنی خوبصورت یہ منظر تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، تو باری باری سب نے اللہ عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے خلیل کیا، مجھے ملک عظیم عنایت فرمایا، نیز اپنا فرما بردار اور لوگوں کا امام بنایا کہ میری اقتدا کی جائے، مجھے آگ سے بچایا، اسے میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اپنے رب عز و جل کی تعریف فرمائی کہ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور میرے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، میری امت کے ایک گروہ کو ایسی قوم بنایا کہ وہ حق کی راہ بتاتے اور حق کے ساتھ انصاف کرتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، مجھے زبور کا علم دیا، میرے ہاتھ میں لوہا نرم کیا، میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا، جو میرے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور مجھے حکمت اور قول فیصل یعنی فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی تعریف بیان فرمائی کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے،
جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، جنات کو میرا تابع کیا، جو میری مرضی کے مطابق اونچے اونچے محلات اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر تست اور لنگردار دیگے بناتے ہیں، اسی طرح مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اپنے فضل سے مجھے ہر چیز عطا کی، اور اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، اور مجھے ایسی سلطنت دی جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، اور میری بادشاہت کو ایسا کر دیا کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں، یعنی آپ کی شریعت میں تصویر حرام نہ تھی۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا تعریف بیان فرمائی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ قرار دیا، اور اس بات میں مجھے آدم علیہ السلام کی طرح کیا، انہیں مٹی سے بنایا اور فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو گئے، اور مجھے کتاب و حکمت و توریت و انجیل کا علم عطا فرمایا، مجھے کمال بخشا کہ میں مٹی سے پرند کی سی مورت یعنی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے فوراً پرند ہو جاتی ہے، اور یہ کمال بھی دیا کہ میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ یعنی برس والے کو، اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور مجھے بغیر موت کے آسمان پر اٹھا لیا، مجھے پاک کیا کافروں سے، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود کے شر سے پناہ عطا فرمائی، لہذا ہمارے خلاف شیطان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہوئیں، یعنی جب سارے انبیاء علیہ السلام اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کی وہ نعمتیں بیان کر چکے جو انہیں عطا ہوئیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر اپنا قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا، میری امت ہی سب سے آخری امت ہے، اور جنت میں داخل ہونے والی امتوں میں سب سے پہلی یہ میری امت ہوگی۔ اور اللہ عز و جل نے ہدایت، معرفت، علم و حکمت کے لیے میرا سینہ کشادہ کیا، اور امت کے حق میں میری شفاعت قبول کر کے میرا بوجھ اتارا، اور میرے لیے میرا ذکر بلند کیا، اور مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہی وہ عظیم الشان اوصاف و کمالات ہیں جن کی وجہ سے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی آنے والی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات میں بہت سارے معجزات ہوئے، یہ بڑا طویل ایک سفر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری نوازشات عطا فرمائیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے آگے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فطرت کی جانب آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی دائیں جانب یعنی سیدھی طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے، اور جب بائیں جانب نظر فرماتے تو اشکباری فرماتے، انہیں رو پڑتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں۔ فرمایا پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، اور وہاں دو خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا، دعا دی، پھر ہمیں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل نے دروازے پر دستک دی، آواز ہے آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر وہاں ہماری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا، دعا دی، پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مرحبا کہا، دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا، دعا دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ میں جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار ہو آئے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ صالح بیٹے صالح نبی کو خوش آمدید۔ تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھی، 2 خفیہ یعنی پوشیدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے مزید آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھ سے عرض کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ الہی میں یہ میری تمنا بیان کیجئے گا کہ وہ روز قیامت میرے بازوؤں کو اور بھی زیادہ کشادہ فرمائے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے بازوؤں کے ذریعے پل صراط سے گزار سکوں۔ یہ بڑا ایک ذوق افزا، بڑا ایک ایمان کو حرارت دلانے والا یہ معراج کا واقعہ ہے جو آج رات انشاءاللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی بیان کی صورت میں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ آج عشاء کی نماز کے بعد جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو مدنی مذاکرہ ہے تو آج انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز 8:45 بجے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ جلوس معراجیہ کا سلسلہ ہوگا اور ساتھ ہی آج انشاءاللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے سے قبل سنتوں پر بیان بھی فرمائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو معراج کے واقعات میں بہت ساری باتیں بیان ہوتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد جب شب معراج کی صبح حتیم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس سہانی معراج کا ذکر کیا تو اہل ایمان کا تو ایمان تازہ ہو گیا، مگر منافقین و مشرکین کی تو گویا پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک رات میں اتنا طویل سفر کیسے ہو گیا۔ تو مشرکین دوڑتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے جو آپ کے دوست نے کہی کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ تو آپ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرے دوست میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں۔ تو یقیناً وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پس اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے وہ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو بعض بد باطن لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے سوالات بھی کیے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوالات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جنہیں غیر ضروری ہونے کی وجہ سے میں نے یاد نہ رکھا تھا۔ مجھے اس بات سے اس قدر غم ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غمگین نہیں ہوا۔ تو اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو میری خاطر اٹھا لیا اور میں اسے دیکھنے لگا، لہذا قریش مجھ سے جس جس چیز کے بارے میں پوچھتے گئے میں انہیں بتاتا گیا۔ تو مفسر شہیر حکیم امت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشرکین مکہ کے ان سوالات کے بارے میں فرماتے کہ وہ سوالات فضول تھے۔ مثلا یہ کہ بیت المقدس کے کتنے ستون ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، منبر کس طرف ہے۔ اب ظاہر ہے یہ چیزیں تو بار بار دیکھنے سے بھی یاد نہیں رہتی، ایک بات دیکھنے پر کیسے یاد رہتی؟ کفار نے کہا عرش و کرسی کی باتیں تو آپ بیان کر رہے ہیں، ان کی تو ہمیں خبر نہیں ہے۔ بیت المقدس ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہاں کی نشانیاں آپ ہم کو بتائیں۔ اس لیے رب عز و جل نے اس معراج کے دو حصے کیے، ایک مسجد حرام سے بیت المقدس تک، پھر دوسرا وہاں سے عرش تک کے آگے تک، تاکہ لوگ اس سے پہلے حصہ معراج کے بہت سے دلائل معلوم کر لیں۔ تو لہذا جب بیت المقدس کی کیفیت پوچھی گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ تردد ہوا، کیونکہ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے لیکن آپ کی کیفیت کے متعلق گہری نظر نہیں فرمائی تھی۔ مزید برآں وہ رات بھی تاریک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو انہوں نے اپنے پروں پر بیت المقدس کو اٹھا لیا اور مکہ مکرمہ میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکھ دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھتے جاتے اور سوالات کے جوابات دیتے جاتے۔ تو یاد رہے کہ بیت المقدس کو اٹھا کر سرکار کی بارگاہ عالیہ میں ظاہر کیا جانا یہ سرکار کا معجزہ تھا، جس طرح بلقیس کا تخت اٹھا کر دربار میں حاضر کیے جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو یہ صحبت یہ انسان کو اس کا اثر دکھاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی، خوش عقیدہ لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور فی زمانہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہم پر آشکار ہوتی ہیں۔ کئی ایسی باتیں جو ہم نے بچپن سے دیکھی سنی ہے لیکن چونکہ اس کی معلومات نہیں ہوتی، لیکن لہذا بعض اوقات کسی کے کہنے سننے میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن نیک لوگوں کی صحبتوں کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کل رات ہفتہ وار اجتماع میں جو بیان ہوا، ایک بڑا پیارا واقعہ مبلغ نے بیان کیا، آپ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ آج کی رات بھی وہ خوش نصیب ہے جو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ معراج شریف کی رات گزاریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے تجربات اور ان کی تجربات کی روشنی میں جو آپ کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں تو بوڑھے بھی سمجھتے ہیں، مرد بھی سمجھتے ہیں تو عورتیں بھی سمجھتی ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی باتیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی اسلامیہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیسا خوبصورت انداز ہے، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید یہ سنار تھا، جیولر، اس کا ایک کام تھا، وہ کام یہ تھا کہ وہ صوفیہ کرام
کہ مصلی یہ جامع مسجد کو لے جاتا اور انہیں بچھاتا تھا. جب جمعے کی نماز ہو جاتی تو وہ مصلوں کو اٹھاتا اور دوبارہ خانقاہ میں حضرت کے پاس کمرے میں رکھ دیتا تھا. وہ ایک جمعہ ایسا ہوا کہ اس نے خانقاہ سے وہ مصلے اٹھائے، جائے نماز جس کو بولتے ہیں، اور ان کو باندھا اور وہیں رکھ کر وہ دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا. کپڑے اتار کر کنارے پہ رکھے، پانی میں غوطہ لگایا جس کو ہم ڈبکی بولتے ہیں. اب جیسے ہی سر نکالا تو اس نے اپنے آپ کو وہاں نہیں پایا، بلکہ حیران ہو گیا یہ میں کہاں نکل آیا، یہ کون سی جگہ ہے. خیر وہ کنارے پر آیا، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جگہ کون سی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مصر ہے. اب وہ بڑا تعجب ہوا، جسم پر کپڑے بھی نہیں، بس ایک چادر سے ستر ڈھکا ہوا تھا. اب اسی کیفیت میں وہ چلتے چلتے شہر آ گیا. شہر آ کر بازار میں داخل ہوا، بڑا حیران کہ یہ میں کہاں نکل آیا، کہاں آ گیا ہوں میں. ایک سنار کی دکان پر کھڑے ہو کر وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے اس کی چیزیں دیکھ رہا تھا. سنار نے اسے سلام دعا کی، کچھ معلومات کی تو پتہ چلا کہ بھائی اس کو تو جیولرز کا بڑا اچھا تجربہ ہے. اس نے اس کو بٹھایا، خاطر مدارت کی، یہاں تک کہ اس کا جب انٹرویو لیا تو پتہ چلا یہ تو بڑا ماہر ہے، اپنے پاس رکھ لیا. کچھ عرصے کے بعد اس سنار نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی. 7 سال کا عرصہ گزر گیا، 7 سال کا، اور اس 7 سال میں اس کے یہاں 3 بیٹے ہوئے، 3 بچے ہو گئے اس کے، اور زندگی گزار رہا تھا. اتفاق سے ایک دن وہی مرید دوبارہ دریا پر نہانے کے لیے گیا. اب جیسے ہی وہاں مصر میں اس نے اس دریا میں ڈبکی لگائی اور جیسے ہی سر باہر نکالا تو وہ دریا دجلہ میں تھا. اب بڑا حیران ہو گیا کہ یہ میں کیسے آ گیا یہاں پر. خیر دریا دجلہ سے باہر نکلا تو کپڑے بھی کنارے پہ پڑے تھے. کپڑے پہن کر جلدی جلدی مسجد پہنچا تو وہاں کے خادم نے کہا بھائی مصلی لے کر جلدی جاؤ، مسجد میں لوگ آنے والے. وہ مسجد پہنچا، مصلی بچھائے، جمعے کی نماز ہو گئی. جمعے کی نماز کے بعد مصلی اٹھائے، واپس آ کر رکھے. اب بڑا حیران پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر اسی کیفیت میں گھر پہنچا تو بیوی آ گئی، کہنے لگی وہ آپ نے کہا تھا مچھلی بھوننے کا کہ کوئی مہمان آنے والے ہیں، تو مچھلی تیار ہے، مہمان کب آئیں گے. اب اس کو یاد آیا کہ اس نے تو دعوت بھی دی تھی، ان کو بلایا تو وہ مہمان بھی آ گئے، کھانا کھایا. اب اس کا دماغ گھوم رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، یہ سارا معاملہ کیا ہے. اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے پیر صاحب شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ حضور مصر میں تو میری اولاد بھی ہو چکی تھی، 3 بچے ہو گئے میرے. تو شیخ نے پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں کچھ کبھی وسوسہ آیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، معراج کے بارے میں کبھی مجھے وہم آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر اتنی سی دیر میں اتنی لمبی مسافت، اتنا لانگ ڈسٹینس کس طرح طے کیا ہوگا، یہ سارے معاملات کس طرح ہوئے تھے. مجھے ایک مرتبہ وسوسہ آیا تھا تو آپ کے شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے شک و شبے کو دور کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبتوں کی برکتوں سے یہ عطا فرماتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات یہ بہت اہم رات ہے کہ اس رات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر فرمائی، جہنم جنت کو ملاحظہ فرمایا،
رب عز و جل کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور کیسے کیسے عظیم الشان انعام و اکرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، اس کا ہم نے کچھ مختصراً بیان بھی سنا، اور جیسا کہ یہ بھی سنا ہے کہ انشاءاللہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوس معراجیہ کے بعد سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے۔ تو آج کی رات تو بہت اہم ہے، ہو سکے تو رکی جائیں یہاں پر، یا کم از کم مغرب کی نماز پڑھ کر ہی آ جائیں، تاکہ عشاء کی نماز یہیں پر با جماعت ادا ہو، یہیں پر جلوس معراجیہ میں شامل ہو جائیں، یہیں پر امیر اہل سنت کے سنت و برے بیان سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور یہیں پر انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرہ اور ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، نعت خوان نعتیں بھی سنائیں گے، اور قصیدہ معراجیہ جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے الحمدللہ وہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور ایک بڑی پرکیف اللہ کی رحمت سے ایک معاملات ہوتے ہیں، بڑے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات مختلف عذابات بھی ملاحظہ فرمائے کہ جس میں نماز قضا کرنے والوں کو جو سزائیں دی جائیں گی اس کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کو کس کس طرح کے عذابات دیے جائیں گے، جھوٹ بولنے والے، والدین کو ستانے والوں، ان کے بارے میں بھی بیانات ہوئے کہ ان کو اس رات میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کو عذابات کا سامنا ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات یہ بہت اہم رات ہے، اور کل اس دن کا روزہ رکھنا یہ بھی بڑی فضیلتوں کا باعث ہے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں اس رات کے حوالے سے روایات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے اسے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر 27ویں کا روزہ رکھنا، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بڑی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج کی رات انشاءاللہ عز و جل یہاں پر اور بھی جو مقامات جہاں پر دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات منعقد کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس رات میں سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو میں ان تمام عاشقان رسول کو بھی دعوت پیش کروں گا جو لنگر رضویہ یعنی لوگوں کو کھلانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی، شریعت جاری فرمائی۔ جب آسمان نے سنا تو یہ جواب دینے سے عاجز ہو گیا، چپ ہو گیا۔ پھر آسمان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کریم، تو ہی پریشان کی مدد فرماتا ہے جب وہ تجھے پکارے۔ پھر آسمان عرض